السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 31 دسمبر ہے، سال کا آخری دن ہے اور نئے سال کی شروعات ہے۔ پھر میں آپ کو ایڈوانس میں ہیپی نیو ایئر کہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں ایک اور ویڈیو کروں، اگر وہ ویڈیو میری ہو گئی تو پھر اس میں بھی میں آپ کو ہیپی نیو ایئر کہوں گا، لیکن اگر وہ میں ویڈیو نہ کر سکا کیونکہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی ویڈیو بھی میں نے کار میں بنائی تھی، یہ بھی میں اسی طرح، لیکن کیونکہ امپورٹنٹ انفارمیشن بھی آپ سے شیئر کرنی تھی اور آپ کو ہیپی نیو ایئر بھی میں نے کہا کہ ضرور کہوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ اپرچونٹی مس ہی ہو جائے۔ تو آپ کو آنے والا سال مبارک ہو۔ اور اب ذرا تھوڑا جو آج میں اپنی اس ویڈیو میں جو موضوعات میرے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو وزیر اعظم عمران خان کی جو کوششیں ہیں منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے، کرپشن کے خاتمے کے لیے، اس میں ایک بڑی تیزی آ رہی ہے کیونکہ فیٹف کا اجلاس ہو رہا ہے 8 جنوری کو چائنا میں۔ پاکستان نے کچھ اس حوالے سے بھی جواب دینا ہے اور کچھ اپنے جو قوانین ہیں پاکستان نے مزید سخت کیے ہیں۔ میں آج آپ کو پوری اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ یہ جو لوگ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، جیسے آپ نے ایان علی کا کیس سنا تھا، کیش وہ کورئر تھی کہ لے کے جاتی تھی کیش، ان کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں۔ کچھ اور ایف بی آر نے فیصلے کیے ہیں کیونکہ جو نیب آرڈیننس ہے اس سے اور نئے آرڈیننس کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو علیحدہ کیا گیا ہے نیب کی جورسڈکشن سے۔ تو اب حکومت جو ایف آئی اے ہے اور جو دوسرے ادارے ہیں ان کو کس طریقے سے بنا رہی ہے اس قابل کہ جو بزنس مین ٹیکس نہیں دیتے، جو بزنس مین بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے، وہ میں آپ کو پوری تفصیل دوں گا۔ بلاول بھٹو کا جو انیشیٹو تھا ایم کیو ایم کے حوالے سے، یہ جو ایک ان کی عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ سب کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کیسے ٹریٹ کرتی ہے جو لوگ کرائم کرتے ہیں، جو چاہے وہ کتنے ہی بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز نہ ہوں، وہ وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ تھوڑا اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، لیکن ان سارے موضوعات پر جانے سے پہلے میری درخواست ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کا جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کر لیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک وہ پہنچ جائے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں تاکہ ہماری بات زیادہ سے زیادہ تک پہنچ جائے۔ اب دوستو آ جاتے ہیں خبر پر، آ جاتے ہیں۔ نیب آرڈیننس میں تبدیلی ہے قانون کے ذریعے، جس کی تفصیلات آپ کے پاس ہیں، جس پر بہت اپوزیشن شور شرابہ کر رہی ہے۔ جب یہ اس سے پہلے یہ الزام لگتا تھا حکومت پر کہ وہ نیب کو استعمال کر رہی ہے لوگوں کو، اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے، نیب قوانین ختم ہونے چاہیے۔ بلاول بھٹو بھی یہی کہتے تھے کہ یہ کالا قانون ہے، یہ ایک آمر کا قانون ہے، اور نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے تھے۔ اب جب گورنمنٹ نے علیحدہ کر دیا بزنس کمیونٹی کو اور سرکاری افسران کو، تو اس پر تنقید شروع کر دی گئی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پارلیمان میں کیوں نہیں آئے تھے، تو ایک بڑی تنقید ہے پرائم منسٹر پر، اور یہ بنیادی مقصد اس تنقید کا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے، یہ باور کرایا جائے کہ عمران خان صاحب نے اب سمجھوتہ کر لیا اور کرپشن جو ہے اس کے لیے اب وہ روک تھام سے وہ اس کے ایجنڈا انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کے اپنے ساتھی ہیں، ان کے جو بیوروکریٹس ہیں، ان کے خلاف کیونکہ مقدمات فائنل ہو چکے تھے اور اب نیب گرفتاریاں کرنے والی تھی، تو اس لیے اس ساری چیز کو تبدیل کر دیا گیا۔ اچھا، ہو سکتا ہے اس میں کچھ سچ بھی ہو، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے اقدامات کو، میں ابھی آپ کو وہ تفصیلات بتاؤں گا، تو اس میں تو بالکل ایسا نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب نے کوئی یو ٹرن لے لیا ہے۔ بالکل یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی سرکاری افسروں کو اور بزنس کمیونٹی کو پورا این آر او دے دیا کہ آپ جو مرضی کرپشن کریں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اتنے سخت قوانین بنا دیے گئے ہیں کیش کوریئرز کے لیے، یعنی جو منی لانڈرنگ، اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کیونکہ فیٹف کا اجلاس 8 جنوری کو چائنا میں ہو رہا ہے، جس میں تقریباً 150 سوالات انہوں نے کیے ہیں پاکستان سے، اور زیادہ تر یہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہیں، تو انہی کا جواب بھی دینا ہے پاکستان نے، تو انہوں نے قوانین میں مزید سختی کی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایان علی
پکڑی گئی بیگ کے ساتھ, $4-5 لاکھ تھے ان کے پاس. کتنے وہ دورے کر چکی تھیں, اسی طرح لے کے آتی تھیں, لے کے جاتی تھیں پیسے, منی لانڈرنگ اسی کہتے ہیں. اور وہ جس انسپیکٹر نے پکڑا تھا وہ بیچارہ گولی لگنے سے مارا گیا, لیکن ایان علی کو کچھ نہیں ہوا. تو اب گورنمنٹ نے انتہائی سخت سزائیں اور بڑے بڑے جرمانے کیش کوریئرز کے لیے وہ لانے کا فیصلہ کیا ہے. کرپشن مافیا کے خلاف ایک بہت بڑا یہ قدم ہے. منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے جو کیش کوریئر ہے وہ پہلے ہمیشہ بچ جاتا تھا, اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا. پیسے جو بڑے آدمیوں کے ضبط ہوتے تھے وہ پیسے وہ نکلوا لیتے تھے قانونی کارروائیوں کے ذریعے, اور کیش کوریئر کو کچھ نہیں ہوتا تھا. اب وہ جو کیش لے جانے والا ہے اس پر بھی سزا ہوگی, اس کو بھی جرمانہ ہوگا اور اس کو سزائے قید بھی ہوگی. گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اس منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے, اس کرپشن کو روکنے کے لیے. اس کے علاوہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں یہ عام آدمیوں سے ٹیکس کی بھی, جب بھی کوئی چیز وہاں پر بڑے سٹوروں میں جا کے آپ خریدتے ہیں تو آپ سے وہ ٹیکس لے لیتے ہیں, لیکن وہ ٹیکس سرکار کے خزانے میں نہیں جاتا کیونکہ وہاں پر اس کا اندراج ہی نہیں ہوتا. اب ایف بی آر نے تقریباً 18,000 بزنسز ایسے ہیں جن کا 1,000 فٹ سے زیادہ ایریا ہے, یعنی بزنس کا, دکان کا, وہاں پر انہوں نے وہ پوائنٹ آف سیل ڈکلیئر کر کے مشینیں لگا رہے ہیں جس سے ڈائریکٹ جو وہاں پر سیل ہوگی اس کی جو انفارمیشن ہے آن لائن ایف بی آر کو چلی جائے گی, اور وہ جو بزنس مین ہے وہ جو عوام سے ٹیکس لیتا ہے سیلز ٹیکس کے نام پر اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکے گا. وہ اس کے ہر چیز فائنلائز کر لی گئی ہے پوائنٹ آف سیل کی, اور وہ ان کو لوگوں کو یہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ اب گفتگو شنید ہو چکی ہے. اور اگر وہ انہوں نے پوائنٹ آف سیل نہیں ایکسیپٹ کی ہے, اگر وہاں پر وہ جو ایف بی آر آن لائن اپنی جو ڈیوائس لگانا چاہتی ہے بزنس کے لیے کہ کتنی یہاں پر سیل ہوئی ہے تاکہ سیلز ٹیکس وصول کیا جا سکے, تو ان کے خلاف بھی بڑی شدید بڑی کارروائی, ان کے اوپر بھی جرمانے اور ان کو بھی جیل ہو سکتی ہے کیونکہ اب ان کو نیب نہیں پکڑ سکتی. تو ایف بی آر جو ٹیکس کے معاملات ہیں وہ ایف بی آر کو دے دیے گئے ہیں, اور ایف بی آر اپنی کیپیبلٹی کو بڑھا رہا ہے تاکہ کوئی ایڈوانٹیج نہ لے سکے. اسی طرح جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کے لیے ایف آئی اے اپنی کیپیبلٹی بڑھا رہا ہے, اور یہ قوانین میں نے آپ کو بتایا کیش کوریئر کے حوالے سے منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے جو میننگ فل اقدامات ہیں وہ کر لیے گئے. اور اسی طرح سیلز ٹیکس جو لوگ بچا رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں ان سے وصولی کے لیے وہاں پر پوائنٹ آف سیل بنا دیا گیا. پرائم منسٹر نے اپنے دوستوں کو, ساتھیوں کو, اداروں کو یہ بتا دیا ہے کہ میں کرپشن کے خاتمے پر یقین رکھتا ہوں اور اس کے لیے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ کہا گیا کہ جی بلاول بھٹو نے ایم کیو ایم سے کہا ہے, بتایا گیا پرائم منسٹر کو کہ جی آپ ہم وزارتیں دے دیں گے, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, اور ایم کیو ایم والوں کو بڑے تحفظات ہیں بڑے ان کے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کام نہیں ہوا وہ کام نہیں ہوا. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا ہے کوئی رہتا ہے حکومت میں رہے, کوئی جاتا ہے جائے, میں کرپشن کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا. اور یہ جو ایف آئی اے اور ایف بی آر ان کو امپاور کر دیا گیا, کوئی بھی انوملی جو ہے, کوئی بھی اگر پریشر ڈالنے کی کوشش کرے وزیر, یا کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرے, یا کوئی اعلیٰ افسر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے, تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ڈائریکٹ ان کے نوٹس میں لایا جائے. وہ کسی طرح بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور یہ جو کرپشن ہے, یہ جو بڑے بڑے بزنس مین جو کرتے ہیں, جو سیلز ٹیکس جو ہے اس کو وہ نہیں پے کرتے, وہ سارے کی ساری ہر طرح کی جو اماؤنٹ ہے وہ پے ہوگی, کسی طرح بھی معافی کسی کو نہیں ہوگی. یہ تو صاف پرائم منسٹر نے کہہ دیا. اب فیٹف کا جو اجلاس ہے میں نے آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دوں. 150 کے قریب سوالات کیے ہیں فیٹف نے. 8 جنوری کو یہ بیجنگ میں اجلاس شروع ہو رہا ہے جس میں پاکستان کو جو تمام سوالات ہیں ان کا جواب دے گا. پھر 3 ہفتے بعد اس کا اگلا اجلاس ہو رہا ہے, وہ فیبروری میں ہونے والا اجلاس وہ بہت اہم ہے. اس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ فیٹف پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھتا ہے یا اس کو وائٹ لسٹ میں ڈالتا ہے, یا پھر وہ جو اقدامات ہیں ان کو امریکہ رد کر کے تو ان کو بلیک لسٹ میں پاکستان کو ڈالتا ہے. ویسے تو فیٹف جو ہے وہ ایک سیاسی ادارہ ہے, لیکن کیونکہ پاکستان کی جو اس وقت ضرورت اور جو پاکستان کی اپنی جو اہمیت ہے اس کی وجہ سے اس بات کا امکان تو نہیں ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے.
جو اقدامات کیے ہیں اگر میرٹ پہ فیصلہ ہو، جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو کچھ اقدامات کی تفصیل بتائی ہے، تو پاکستان کسی طرح بھی گرے لسٹ میں نہیں رہنا چاہیے، اس کو وائٹ لسٹ میں آ جانا چاہیے۔ لیکن کیونکہ اس میں انڈیا ہے، اس میں امریکہ ہے اور بہت سارے ممالک ہیں، ویسٹ پاکستان کی فوج کو، پاکستان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کوئی مسل ٹوسٹنگ اس کے ذریعے ہو۔ لیکن جو اقدامات پاکستان نے کیے ہیں، اگر پاکستان کی بجائے کوئی اور ملک ہوتا اور اس کو بلیک میل کرنا مقصود نہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی وہ ملک گرے لسٹ سے باہر نکل آتا، کیونکہ جو اقدامات ہیں وہ بہت اچھے اقدامات ہیں اور منی لانڈرنگ کا بڑی حد تک جو ہے وہ صفایا کر دیا گیا ہے، اس پر قابو پا لیا گیا۔ اب جو ایک اور جو اہم خبر چل رہی ہے، جس میں میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بھارت نے اپنی آرمی کے جو چیف ہیں ان کو جب ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا تو ایگزیکٹو نے اختیارات کا استعمال کیا۔ اب وہ مثال یہاں پر بھی ہے، تو یہاں پر کیونکہ پاکستان نے گورنمنٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل فائل کی ہوئی ہے اور ریویو پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہوئی ہے۔ اب اس کے لیے اس بڑے بینچ کی بھی درخواست ہے۔ ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بیہائنڈ دا سین جو کنسلٹیشن ہوئی ہے اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پیورلی ایگزیکٹو کا معاملہ ہے، اور جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا شاید وہ مناسب نہیں تھا۔ گورنمنٹ نے بھی جس طریقے سے ہینڈل کیا وہ مناسب نہیں تھا، اور پھر جس طریقے سے اس پر آگے جو پیش رفت ہوئی وہ بھی شاید غیر مناسب تھی۔ سٹیک ہولڈرز کا اس بات پر مجھے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اتفاق ہو گیا، اور یہ جو ریویو پٹیشن ہے اگرچہ ریویو میں سکوپ بہت کم ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ بڑے خاص حالات میں ہوئی ہے اور اس کا خاص تناظر ہے اور یہ جو فیصلے تھے یہ بڑی عجلت میں ہوئے ہیں، تو اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ اس مسئلے پر مکمل قانونی جو مسائل ہیں اس پر غور ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس بات کا بڑا امکان ہے کہ وہ نتیجہ نکلے جس سے یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے، اور جو ایگزیکٹو کی اتھارٹی ہے، جو ایگزیکٹو کا ارینجمنٹ ہے، اس کو ایک قانونی شکل مل جائے۔ تو میری پھر معذرت کہ یہ ویڈیو تھوڑی اس کی آڈیو بھی ٹھیک نہیں ہوگی، کیمرہ بھی شیک کر رہا ہوگا کیونکہ میں گاڑی میں ہوں، لیکن دوستوں ساتھیوں آپ کو نیا سال مبارک، بہت بہت مبارک، اور خدا کرے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان پر اللہ رحم کرے، ہم سب پر اللہ رحم کرے، مسلمان قوم پر اللہ رحم کرے۔